آئی ہے تو کان کھول کر کے ایک بات اور سن لیجیے. آپ کے اسی علاقے کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا. ہمارے یہاں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے. مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے. یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھی, اور یہ اس پبلک اور اس عوام کے لیے بھی شرم کی بات ہے. اور جس نکاح میں ڈی جے بج رہا ہے اس نکاح میں نکاح پڑھانے والے مولوی کے لیے بھی شرم کی بات ہے. ہمارے بنارس میں بھی ایک دور تھا جب شادیوں میں بینڈ باجا بجتا تھا, لیکن علماء نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ جہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے, ہم شامل نہیں ہوں گے. سارے علماء جب متحد ہو گئے, قوم کی اتنی ہمت نہیں تھی سارے علماء سے پنگا لے سکے. آخر حالات بدلے اور آج بنارس میں آپ چلے جائیے, ٹھیک ہے اور برائیاں آپ کو ملیں گی, مگر شادی کے پر کہیں بھی آپ کو مسلمان کی شادی میں کہیں بینڈ باجا اور ڈی جے وغیرہ نہیں ملے. عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی. مسلمان کی شادی میں بینڈ باجا بج رہا ہے, ڈی جے بج رہا ہے. مسلمان کی شادی میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, مسلمان کی شادی میں تلک کی رسم ہو رہی ہے, مسلمان کی شادی میں منگنی کی رسم پہ دعوتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں, امت بہت پریشان ہے, امت بہت پریشان ہے. امت کے کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, امت کی کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, امت کے کتنے ٹیلنٹڈ بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, پیسہ خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں, نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیوں. میں حیدرآباد بھی تقریر کرنے گیا تھا, وہاں پر بھی میں نے کہا حیدرآباد میں شادی ہوتی ہے, ایک شادی میں 20 طریقے کا کھانا بنتا. میں نے وہاں پر بھی کہا ایک طریقے کا کھانا بناؤ میرے بھائی, 19 طرح کا 20 طریقے کا کھانا نہ بناؤ, ایک طریقے کا کھانا بناؤ, 100 لوگوں کو کھلا دو, ضروری نہیں 1000 لوگوں کو کھلایا جائے. شادی کو آسان کرو, سمپل کرو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. آپ نے یہ بھی فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا بااخلاق ہے, فزوجوہ, تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. ہمارے یہاں تو نہیں صاحب, ہم شیرشاہ آبادی ہیں تو شیرشاہ آبادی میں ہی کریں گے, ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی کریں گے, ہم شیخ ہیں تو شیخ میں ہی کریں گے. یہ برادری واد کہاں سے آیا میرے بھائی؟ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں, سب حوا کی اولاد ہیں, اور ایک ہی فیملی اور ایک ہی پریوار سے نکلے ہیں, تو پھر کون اونچا کون نیچا اور کون فلاں برادری کون؟ یہ برادری واد کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ نے اونچا سمجھ لیا. آج کتنی جگہوں پر برادری کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, اور برادری کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. میرے پاس لکھنؤ کی ایک لڑکی کا میسج آیا فیس بک کے اوپر, اس نے کہا مولانا میرے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں. قریشی برادری آپ جانتے ہوں گے جو گوشت کا کام کرتے ہیں, جن کو ہمارے یہاں قصائی بولتے ہیں, وہ عام طور سے وہ اپنا سرنیم قریشی لکھتے ہیں, قریشی برادری کو. اس نے کہا مولانا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں, میں اہل حدیث ہو چکی ہوں, میرا بھائی بھی اہل حدیث ہو چکا ہے, ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہمارا باپ بدعتی ہے, ماں بدعتی ہے, خاندان بدعتی ہے, قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. میں چاہتی ہوں میری شادی ایسے گھر میں ہو جہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہو, شرک نہ ہوتا ہو, بدعت نہ ہوتی ہو. لیکن میرے باپ کا کہنا ہے کہ میں قریشی ہی برادری میں کروں گا, اور مجھے پورے لکھنؤ کے اندر کوئی قریشی برادری کا ایسا انسان نظر نہیں آتا, کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جہاں قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہوں. وہ لڑکی بیچاری اپنا درد پیش کر رہی تھی, اور میرے پاس اس کو سوائے تسلی دینے کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے. یہ حالات ہماری قوم کے ہیں. کتنی برادریاں ہیں جس میں ہمارے اہل حدیث بھائی اور بہن کم ہیں, اور ان کے لیے رشتے کی بات آتی ہے تو خاندان اور برادری کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کو برادری کے اندر ہی کرنا ہے. یہ برادری واد کہاں سے آیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی جڑوں کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم
شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تم ایک ماتا پتا کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، لتعارفوا، یہ تو جان پہچان کے لیے یہ سرنیم بنائے گئے، یہ برادریاں بنائی گئی، یہ بس جان پہچان کے لیے بنائی گئی، ان کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ شادی بیاہ میں آج برادری واد نے بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت نقصان کیا اس امت کا۔ نکاح کو آسان کرو اور اپنے نکاح سے یہ دیجے کی رسم کو نکال کے باہر پھینکو، اپنے گاؤں میں بیٹھ کے طے کر لو، جو گاؤں کے مکھیا ہیں، جو گاؤں کے سردار ہیں، جو گاؤں کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا ہم سب نہیں جائیں گے اس کی شادی میں، علماء طے کر لیں ہم نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ دیکھو ایک سال ایسا کر کے دیکھو انشاءاللہ یہ برائی آپ کے علاقے سے ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو میرے ساتھی۔ اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے، اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو، اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو، نکاح کرنے سے وہ انسان زناکاری سے بچ جائے گا میرے پیارے ساتھی۔ تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھی جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے، عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ والبنین، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، مگر دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی۔ اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے۔ کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر بھائی آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے، ایک آپریشن ہوا، دو آپریشن ہوا، اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھائی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا، دو تین آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھائی تمہیں بیٹا چاہیے، تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں نعوذ باللہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے، میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی، بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ جتنی بھی دولت تم کو مل جائے لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، کل تک جو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا تھا، بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا، دعا کر رہا تھا اللہ میری آمدنی بڑھا دے، اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا، اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے، مگر 50,000 پر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، 1,00,000 ہو گئی، اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے، 1,00,000 سے بھی پیٹ نہ بھرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں آ جائیں، لبتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، اسے تیسری بھی چاہیے۔ 2 وادی مل گئی، سونے کے 2 پہاڑ مل گئے، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اسے تیسری بھی وادی چاہیے، تیسرا بھی پہاڑ چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔
جب قبر میں جائے گا وہی جا کر کے پیٹ بھرے گا، دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیرے دل میں مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈال دی گئی۔ والخیل المسومۃ، اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کیسے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پر نشان لگا ہوتا تھا، وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے۔ ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا، ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا، اب ایک نوجوان کا فون آیا، مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا۔ اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑے۔ میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے، چلو وہ نوجوان بیچارہ، نوجوان لڑکا، اس نے نئی گاڑی لی، چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی تھی، مرسڈیز گاڑی، پتہ نہیں لوگ بتاتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا۔ اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی پر، مجھے بڑی خوشی ہو۔ 1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں میرے بھائی۔ گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت۔ اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، آج کے زمانے کی سواری بائک ہے۔ ہمارا نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے، وہ بلٹ تو کھڑ 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 آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے، پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے، بائک سے نکلتا ہے، 4 ویلر سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت بھی ڈالی۔ والانعام، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے۔ آپ لوگ گاؤں دیہات کے، آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے، گائے، بیل، بکری، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو پالتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے۔ والحرث، اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا۔ عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے، سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے، چوپائے کی محبت تمہارے دل میں، اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ